الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث في آخر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بلی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے مرتبہ لگایا عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں جہان کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا علیم فصل بہار، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نصرت، نوشہ بزم جنت، دولِ باغ رسالت، مصطفیٰ جان رحمت، ساتھی کوثر شافع محشر حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت اسٹیج پر درگاہ حضور سے بنگالہ کے صاحب سجادہ حضرت سید اکبر شاہ صاحب کی بلا رضی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں ایک تقریر ہو اچھی ہو تو میں وہ کر کے آ چکا ہوں، اور اگلی تقریر کی تقریر ہمارے مجمع میں ہوگی۔ صحیح بات ہے، کیونکہ مجھ کو پتا ہے کہ وہاں نہ میرے بعد کوئی تقریر کرے گا نہ مجھ سے پہلے کوئی تقریر کرے گا، کتنا بجے ہم کو شروع کرنا ہے کتنا بجے ختم کرنا ہے وہ مجھ کو اچھے سے پتا ہوتا ہے، اتنی دیر کی اچھی تقریر ہمارے وہیں ہوتی ہے۔ اب چونکہ حضرت ایک آل نبی ہیں اور بنگالہ کی درگاہ کی سجادہ نشین ہیں، اس لیے ان کا حکم سب سے اوپر سب سے پہلے
میں ان کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. اب آپ اگر چاہیں تو بلوا لیں اور چاہیں تو مجھ کو بیٹھنے کی اجازت دے دیں. آپ سنیں گے کہ یہ سبحان اللہ. تو یہ تو 50-50 کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے, میں قاری صاحب کی طرح بہترین ندیم نہیں ہوں. آج آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ قاری صاحب بہترین نکابت کرتے ہیں. کم سے کم 10 منٹ تو لے ہی لیں. آپ خوب ہم وہ مسلمان ہیں جو ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کا برتھ ڈے بھی معلوم ہے, وقت بھی معلوم ہے, اور وہ نبی کس دن آئے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, کس سال آئے یہ بھی پتہ ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ اپنی قسمت پہ ناز کریے. پوری دنیا میں جتنے دھرم, جتنے مذہب ہیں اور اس مذہب کے جتنے رہنما ہیں, کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمارے رہبر, ہمارے رہنما, ہمارے اس مذہب کے فاؤنڈر اور بانی کس مہینے میں کس سال پیدا ہوئے. کوئی نہیں بتا سکتا. پوری دنیا میں, پوری دنیا کی بات کرتا ہوں, کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں, چاہے ہندوازم ہو, چاہے بودھسٹ ہو, چاہے عیسائی دھرم ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو, پوری دنیا میں صرف ایک مذہب, مذہب اسلام ہے جس کے ماننے والے کو یہ پتا ہے میرے نبی دین میں آئے تھے یا رات میں آئے تھے یا صبح سویرے آئے تھے. صرف مسلمان کو پتا ہے. مسلمان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے نبی آئے وہ دین کون سا تھا. مسلمان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے نبی آئے تو مہینہ کون سا تھا. یہ بھی پتا ہے کہ تاریخ کون سی تھی. یہ بھی پتا ہے سال کون سا تھا. یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا اور آنے کے بعد کیا کیا اس میں چینجنگ ہوئی ہے. یہ ڈیٹیلز اگر کسی کے پاس ہے تو صرف ہمارے اور آپ کے پاس ہے, ورنہ دنیا میں کسی کے پاس ہے. سب ہوا میں بات کرتے ہیں, سب صرف ہوا میں دیا جلا رہے ہیں, ہوا میں جا کے پتھر کے اوپر دودھ ڈال رہے ہیں, ورنہ کسی کے پاس کوئی دلیل, کوئی پروف نہیں. اب آپ ذرا سوچئے کہ اتنا عظیم شان نبی, اتنا لاجواب نبی, اور اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہم, اللہ نے کتنی بڑی توفیق سے ہمیں نوازا کہ ہم کو اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اس دنیا میں آئے, میرے نبی کے آنے کے بعد میرے نبی نے کب کہاں ہمیں یاد کیا ہے. ذرا آپ دل سے سنیں تو یقیناً آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. ہم یاد اس کو کرتے ہیں جو چیز سامنے ہوا کرتی ہے. جو چیز سامنے ہوتی ہے ہم اس کو یاد کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں. آپ کے گھر جیسے کوئی مہمان آ گیا تو آپ خیال رکھتے ہیں کہ یہ کھانا کب کھائے گا, ناشتہ کب کرے گا, کیا کھائے گا, کیا اس کو پسند ہے, کیا نہیں پسند ہے. آپ کے گھر میں ابو ہیں, امی ہے, بھائی ہے, بہن ہے, آپ کا مکان ہی ہے, تو یہ آپ کا مکان آپ کے سامنے ہے, تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کلر کون سا کرنا ہے, سیمنٹ کون سا لگانا ہے, رڈ کس کمپنی کا دینا ہے, اینٹا جو ہے کس بھٹے کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مکان کا اسٹرکچر سامنے ہے. جب چیزیں سامنے ہوتی ہے, جب یہ اسباب مہیا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کو سجانے کی خواہش ہوتی ہے, اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی ذات پر کہ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرزمین پہ حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے. اس زمانے میں ہم نہیں تھے, ہمارا وجود نہیں تھا, ہم کہاں تھے ہمیں معلوم نہیں. لیکن جب نبی آئے اس زمانے میں مصطفیٰ نے ہمیں یاد فرمایا.
آدمی کا دستور یہ ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ چیز سامنے ہوتی ہے تو اس کو یاد کرتا ہے، لیکن پوری دنیا میں صرف میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے، ہم ہی نہیں لیکن مصطفیٰ نے ہمیں یاد فرمایا، میرے نبی نے ہمیں یاد فرمایا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے قرآن پڑھیے، قرآن پاک کا پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کو اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ جانتے ہی آیت کب نازل ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، آسمان کی طرف میرے نبی ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، میرے آقا کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے نبی رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو کا سیلاب جاری ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پروردگار عالم حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ وقت سدرہ پہ بیٹھنے کا نہیں ہے، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہیے نا سبحان اللہ۔ جاؤ جبریل محبوب سے پوچھو نا کہ میرے محبوب روتے کیوں، کیا کمی رہ گئی، میں نے محبوب علی کیا نہیں کیا۔ پھر محبوب اللہ اکبر، حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، آقا اللہ نے بھیجا ہے، آپ رو رہے ہیں، اللہ آپ کے رونے کی وجہ سے مجھ کو بھیجا آپ کی بارگاہ میں، ذرا رونے کی وجہ تو بتا دیجئے، رونے کا سبب تو بتا دیجئے، رونے کی وجہ بتائیے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، کیا کسی نے مارا، کیا کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کچھ تو کہیے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے جبریل نہ مجھے کسی نے مارا، نہ کسی نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، نہ کسی نے میرے اوپر پتھر پھینکے، نہ کسی نے مجھے گالی دی ہے، تو یا رسول اللہ پھر روتے کیوں ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور جبریل رونے کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو سنو، آج جو مصطفیٰ رو رہا ہے مصطفیٰ اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والے امت کے غم میں رو رہا ہے۔ مصطفیٰ آج جو رو رہا ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں میں جو آنسو ہے، نبی کے آنکھ سے جو آنسو نکل رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا، کہیں میری امت گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے، کہیں میرے امت کو کل قیامت کے میدان میں فرشتے پکڑ کر کے جہنم میں نہ ڈال دے۔ میں اس فکر میں رو رہا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا غلام، میرا چاہنے والا، میرا نام لینے والا کل جب فرشتے گناہ کی وجہ سے اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے تو میں یہ سوچ رہا ہوں میرے اس گنہگار کلمہ پڑھنے والے کا کیا ہوگا، میں یہی سوچ کر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل سن لی، حضور کی بات سن کر کے پھر حضرت جبریل خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بلبل سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ اے اللہ تیرا محبوب جو رو رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں رو رہا ہے کسی نے مارا ہے، کسی نے گالی نہیں، اے اللہ آج جو تیرا محبوب رو رہا ہے، آج جو تیرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہے وہ آنسو اس وجہ سے ہے کہ تم نے جس نبی کو جس گنہگار امت کا نبی بنا کے بھیجا ہے وہ نبی تو گنہگار امت کے فکر میں آ جاتا، وہ نبی اس گنہگار امت کے فکر میں آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے جب یہ سنا کہ محبوب کو گنہگار امت کی یاد میں رلایا ہے، محبوب کو گنہگار امت کی یاد نے آنکھوں سے آنسو بہانے پر مجبور کیا ہے، کہا اے جبریل پھر جائیے میرے محبوب کی بارگاہ میں، کہا یا اللہ اب جا کے کیا خوشخبری سناؤں۔ اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرماتا ہے جائیے نا اور میرے محبوب کو کہہ دیجئے گا اے محبوب آپ رونا بند کر دیجئے، اے محبوب آپ آنسو بہانا بند کر دیجئے، اے محبوب